حسد اور رقابت انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر شعبے میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ملیں گے۔ ہم کسی دوسرے کو اپنے سے بہتر جگہ پر برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے اس کے زوال کی دوائیں مانگتے ہیں یا اسے نیچے گرتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوں گے۔ یہ سب باتیں مجھے اسحاق ڈار کی موجودہ حالت دیکھ کر یاد آ رہی ہیں۔ ڈار صاحب لندن میں اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے اور ساری تنقید کا رخ مفتاح اسماعیل کی طرف تھا، جن سے ڈالر ہینڈل نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اتنے دباؤ میں تھے کہ ایک دفعہ تو وہ کوئی واقعہ سناتے ہوئے دوران پریس کانفرنس رونے لگ گئے تھے۔ یہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی پہلی نشانی تھی۔ ان کے دور کا بڑا سکینڈل جو اب اسحاق ڈار کی وجہ سے دب گیا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے بینکوں کو مبینہ طور پر یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ کھل کر مال بنائیں، جس سے ڈالر کا وہ کھیل شروع ہوا جو اب تک قابو میں نہیں آیا۔ انہوں نے ایک جونیئر کو گورنر اسٹیٹ بینک کا ایکٹنگ چارج دے کر کام چلایا اور بینکوں نے امپورٹر سے ڈالر کا ریٹ 20 روپے زیادہ لے کر ایلسیز کھولی۔ اس کام میں چند ماہ میں بینکوں نے 70-80 ارب روپے کما لیے۔ اس کام سے پاکستان میں ڈالر کی ایک نئی مارکیٹ نے جنم لیا۔ ایک مارکیٹ بینک ریٹ تھا، دوسرا اوپن مارکیٹ، تو ان بینکوں نے 20 روپے زیادہ ریٹ لگا کر ایک تیسری گرے مارکیٹ بھی تخلیق کر لی۔ خیر، مفتاح اسماعیل کی کہانی اپنی جگہ، لیکن ڈار صاحب سے بھی مفتاح اسماعیل برداشت نہ ہوئے اور انہوں نے لندن سے ہی اپنی پروفیشنل رقابت کی بنیاد پر بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ مفتاح صاحب کے تمام اقدامات کو انہوں نے غلط قرار دے کر نواز شریف کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ وہ معیشت کو برباد کر دیں گے۔ ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ وہ 30 برسوں سے وزارتیں چلاتے آئے ہیں، انہیں سب پتہ ہے۔ اگر یاد ہو تو ڈار صاحب کو حفیظ پاشا اور سرتاج عزیز سے بھی یہی مسائل تھے اور آخر انہیں ہٹا کر ہی دم لیا تھا۔ اسحاق ڈار کو دیگر پارٹی اراکین پر جو برتری حاصل ہے وہ ان کا نواز شریف کا سمدھی ہونا ہے۔ ان کی بات پارٹی میں وزن رکھتی ہے۔ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اصل حکومت اسحاق ڈار چلا رہے تھے، جبکہ نواز شریف بیرونی دورے کرنے میں مصروف تھے۔ ڈار صاحب کا خیال تھا کہ مشکلیں انہوں نے دیکھیں اور وزارت خزانہ کے مزے اب مفتاح اسماعیل اور ان کے باردوست کیوں لوٹ رہے ہیں، لہٰذا مفتاح صاحب کو ہٹا کر انہوں نے خود ان کی جگہ لے لی۔ ڈار صاحب کی ورکنگ کو میں نے 2013 سے 18 کے درمیان دیکھا تھا۔ ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ جہاں سے قرضہ ملتا ہے لے لو، کتنا مہنگا ملتا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ انہوں نے تاریخ کے مہنگے ترین بانڈز اس وقت مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے جب دنیا کا کوئی ملک اس ریٹ پر لینے کو تیار نہ تھا۔ قرض 8.25% شرح سود پر لیا گیا۔ انہی دنوں ایک بھارتی کمپنی نے اپنے بانڈز مارکیٹ میں فلوٹ کیے اور $700 ملین اکٹھے کر لیے۔ یعنی ایک پرائیویٹ کمپنی پر انویسٹرز کو زیادہ اعتماد تھا جبکہ ایک ریاست پر نہیں تھا۔ بعد میں جب ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اتنا مہنگا قرضہ کیوں لے لیا تو بولے ہم عالمی مارکیٹ میں اپنی ساکھ چیک کر رہے تھے۔ یوں ساکھ چیک کرنے کے چکر میں مہنگا ترین قرضہ لے لیا گیا۔ سینٹ کی فنانس کمیٹی کے سربراہ سلیم مانڈوی والا نے انکوائری شروع کی تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل یہ مہنگے بانڈز خریدنے کے لیے ڈالرز پاکستان سے بھیجے گئے تھے اور ان مہنگے بانڈز کا فائدہ پاکستان کے حکمرانوں اور ان کے دوستوں کو ہوا تھا۔ سلیم مانڈوی والا نے اس حوالے سے تفصیلات مانگی تو اسحاق ڈار کی وزارت نے دینے سے انکار کیا۔